بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے عظیم الشان دینی، ملی اور ملکی کانفرنس میں میری شرکت علماء دیوبند کے اعتدال پسندی کا حسین مظہر ہے۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ عوام کو ملت کے درد میں مل کر بیٹھتے دیکھا ہے، بدقسمتی سے اپنے خواص کو بہت کم دیکھا ہے۔ آج خوش قسمتی یہ ہے کہ بہت سارے خواص ایک جگہ جمع ہیں، یہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرنے ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت پر ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے فرزندان توحید کی سینکڑوں تعداد دیکھ کر یہ کہنے پر میں مجبور ہو رہا ہوں کہ باطل کی آندیاں جتنی بھی تیز کیوں نہ ہو، چراغ حق کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان ملت، علماء کا کردار، خطیبوں کی ذمہ داری یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور بہت ساری باتیں اس تناظر میں آئی ہیں۔ میں اپنے لوگوں سے مل کر کچھ دل کی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس آئینے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو، جس میں میں اپنی معذرات کی معافی دکھاتا ہوں، اپنے اسلاف کو آپ کے اسلاف کا کردار دکھانا چاہتا ہوں۔ اسلام کے 1500 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کے جو عہد و فرات ہوئے ہیں، تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا اخلاق محمد مصطفیٰ کی کتاب پر اور سنت کا غلام بن کر رہا، تم حاکم فخر رہے، تم امام زمانہ رہے، جب اخلاق تم سے چھوٹا تم غلام اور بھکاری بن کے چلے۔ آج آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس ملک میں جنرل بجٹ پیش کیا جاتا ہے، سڑک پہ رکشہ والوں سے تو اس کی رائے دی جاتی ہے، اس ملک میں ریل بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، پولیس سے اس کی رائے دی جاتی ہے۔ اگر ہندوستان کے عظیم جمہوری اور لبرل ڈیموکریٹیکل کنٹری میں اگر کسی سے رائے نہیں لی جاتی ہے تو وہ 25 کروڑ مسلمانوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم نے تاج محل کیا، تم نے لال قلعہ کیا، تم نے قطب مینار کیا، ذرا بتاؤ تو آج ملک کو چلانے کے لیے تمہارے پاس رائے کیا ہے؟ ہم ملت بے وزن بن چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف جیسے حسین چیز کو ہم نے علمی مرکزوں سے نکال کر چائے کی ہوٹلوں میں لا کر ذلیل کر دیا ہے۔ اختلاف تھا، اختلاف ہے، اور اختلاف قیامت کی اگلی صبح تک رہے گا، اسے کوئی مٹا نہ سکے۔ ہماری کیا حقیقت و اوقات ہے کہ ہم مٹا دیں گے؟ بات اختلاف کی نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی ایک جماعت سے منسلک ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک مسلک سے منسلک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسلک سے بڑی چیز ایک دین ہے، تم مسلک کی باتیں کرتے ہو، آج میں دین بچانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت، اپنے مسلک پر چلتے ہوئے، اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے، اپنے مسلک سے محبت کرتے ہوئے دوسروں کا مسلک کا احترام کرنا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے چلے۔ ائمہ اور خطبہ جو ہمارے مساجد کی رونق ہیں اور پورے ہندوستان میں گونجتے رہتے، گرجتے رہتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمیں لباس عزت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے بڑے اور اکابرین موجود ہیں، میں کچھ صاف صاف باتیں چھوٹا ہو کر اگر اپنے بڑے سے نہ کہوں تو اور جا کر کس سے کہوں؟ وزیر اعظم تو سن نہیں سکتے ہماری باتیں، ظاہر سی بات ہے، تو لے دے کے میں اپنی باتیں آپ ہی سے کہوں گا نا۔ بات بالکل صاف صاف ہے
ہندوستان کی آزادی کو 69 سال ہو گئے. آپ نے کام کیا ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر آپ نے بہت کچھ نہیں کیا ہے، اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے نہیں نبھایا. ہم نے جذباتی جلسے کیے ہیں، جذباتی جلوس نکالے ہیں، جذباتی تقریریں کی ہیں. اسکول کون قائم کرتا؟ خدا خیر فرمائے حضرات علماء کو کہ انہوں نے مدارس کا جال بچھایا. اس سے ایک فائدہ تو ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی لاشیں مشان گھاٹ جانے کے بجائے سیدھے قبرستان جا رہی ہیں اور جنازے کی نماز نصیب ہو رہی ہے. لیکن اور عصری علوم کے ادارے کس کی ذمہ داری ہے قائم کرنے کی؟ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہماری قوم پچھلے 60 سالوں سے صرف کباب کی دکانیں کھولنے کا مقابلہ کر رہی ہے. دولت آتی ہے تو بریانی کے ہوٹلیں کھولتے ہیں. آپ نے ادارے کیوں نہیں کھولا؟ معاف کیجیے گا، جس وقت آپ تاج محل بنا رہے تھے اس وقت یہ گورے آکسفورڈ کی یونیورسٹی بنا رہے تھے. آپ کس طرح مقابلہ کریں گے؟ تقریروں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں ہندوستان کے ایک ایسے آرگنائزیشن کو جو بدنام ہے اپنے کردار کے اعتبار سے، بدنام ہے مسلم دشمنی کے اعتبار سے. ہم اس کی بدنامی پر گفتگو کر سکتا ہوں، میں اس کے خرافات کو گنوا سکتا ہوں، لیکن میں آپ حضرات کے وقت کو ضائع نہ کرتا ہوا میں یہ عرض کروں کہ دشمن اگر دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ سانپ اگر ڈسے نہیں تو اور کیا کرے؟ بچھو اگر ڈنک نہ مارے تو اور کیا کرے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دشمنوں نے دشمنی نبھائی ہے، دوستوں نے کون سا کام کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ ہم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ آج پورے ملک میں معاف کیجیے گا ہمارے پاس بڑی بڑی جماعتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ملک کی سطح کا کوئی قومی اخبار ہمارے پاس نہیں ہے. شکایت کرتے کہ میڈیا ہمیں لفٹ نہیں دیتی. آپ کو اخبار نکالنے سے کیا اسرائیل نے روک رکھا ہے؟ آپ کو اپنے ترجمان نکالنے سے کیا امریکہ نے آپ کو روک رکھا ہے؟ آپ اپنی بیٹیوں کے شادیوں میں پٹاخے پھوڑ کر دولت کا بیجا استعمال کرتے ہیں. فضول خرچی مسلمانوں کی فطرت بن چکی ہے، بد اخلاقی مسلمانوں کی علامت بن چکی ہے. جب تک ہم اپنی بد اخلاقیوں کو بریک نہیں لگائیں گے اور فضول خرچیوں کو ختم کر جب تک ہم ادارے قائم نہیں کریں گے، افراد تیار نہیں کریں گے، اداروں کو نہیں کھولیں گے، معاف کیجیے گا ایسے 1000 سال اور گزر جائیں گے. پسماندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. ابھی تو 2-3 کمیشن کی رپورٹیں آئی ہے، رنگناتھ مشرا کمیشن، سچر کمیشن. مسلمانوں کی یہی حالت رہی تو اگلے 100 سالوں میں اور سینکڑوں کمیشن کی رپورٹ آ سکتی ہے. میرے بزرگوں، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بہت شکر گزار ہوں. حضرت مولانا اصغر علی صاحب امام مہدی دامت برکاتہم اور میرے برادر محترم اور میرے خاص داعی میزبان حضرت مولانا ذکی مدنی صاحب دامت برکاتہم اور پوری جمعیت اور شرکا کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا عزیز اور بھائی سمجھ کر میری 2-4 تلخ باتوں کو سن لیا. امید ہے کہ برداشت بھی کریں گے. میں معافی اس لیے نہیں مانگوں گا کہ یہ میری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے. سونے سے پہلے ایک بار غور کر لیجئے گا کہ جب زخم دونوں کے ہی برابر ہے تو دوا اور علاج کی فکر ہم کیوں نہ کریں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. ہندوستان اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے احترام کا جذبہ پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.